ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ کو آ کے سلام کیا. آپ نے اس کو بھی کہا عائد صلاتک والوضوء جمیعا، تم تو نماز اور وضو دونوں دوبارہ کر کے آؤ. وہ چلا گیا، غریب وضو کر دیا، وضو کرنے کے بعد پھر آیا اور نماز پڑھی. آپ نے اس کو پھر کہا عائد صلاتک والوضوء جمیعا، نماز وضو دوبارہ کر کے آؤ. 3 یا 4 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد وہ شخص آ کے بیٹھ گیا اور حضرت سے کہا میں تو یہی نماز پڑھتا ہوں، مجھے اور نماز نہیں آتی، آپ مجھے تعلیم فرمایا. آپ نے فرمایا صلیت، تم نے نماز پڑھی، ولیکن اسبلت ازارک، لیکن آپ کی شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ. صفحہ کون سا تھا یار؟ 209 بعض نسخوں ابو داؤد کتاب اللباس. آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز تو پڑھی تھی لیکن آپ کے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے مرد کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو. مجھے یاد نہیں ہے کہ امت محمدیہ میں کسی نے اس بال الازار کو فرض کے درجے میں یا واجب کے درجے میں کہا ہو. مستحب اور سنت زائدہ کے حکم میں سمجھا جاتا ہے، لیکن پیغمبر نے اسی طرح نماز دوبارہ پڑھوائی، بلکہ وضو بھی کروایا تنبیہ کے لیے تاکہ یہ بھولے نہیں. یہ مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ یہ بھی نماز کی تفسیر ہے کہ وہ نمازی کا کپڑا بھی صحیح ہو، نمازی کپڑا ڈھنگ سے پہنا ہوا ہو. کیونکہ حدیث شریف میں ہے آپ نے صحابی کو پکڑا اور فرمایا یہ جگہ ہے شلوار باندھنے کی، یہاں تک آپ کا پانچہ آئے گا. فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفِلْ، تھوڑا سا اور نیچے کرو، تھوڑا سا اور. اخیر میں آپ نے کہا لا حق للإزار فی الکعبین فی اسفل الکعب، کوئی حق نہیں کسی مسلمان کو کہ وہ شلوار کے پانچے یا پینٹ پتلون کے پانچے ٹخنوں سے نیچے کرے. لا حق للإزار، کوئی بالکل جواز نہیں. اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص اس طرح غلط کپڑے پہنتا تھا اور اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے تھے، وہ منع کیا جاتا تھا لیکن نہیں مانتا تھا، تو زمین پھٹ گئی، وہ اندر چلا گیا. وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا. ایسی سخت سزا مل گئی اس کو. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ فقہ کے اندر فروغ گزاشت ہو گئی اور فقہا کی نظر سے اس کا حکم رہ گیا، یہ بھی فرض کے درجے میں ہے. اور اگر یہ مان لے کہ مستحب اور غیر موقت معاملہ ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ عمل ضروری ہے، عمل تو ہونا چاہیے، اور عمل پر عمل کی توجہ اور یاد دہانی کے لیے تنبیہ اور تبیین کل مفروضہ ہے. نبّ علیہ الانور فی الفیض، حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اور ہماری استدراک فتح القدیر پر شائع ہو گئی تو اس قسم کے مواطن اہل علموں کے دیکھنے کے ہوں گے. ور بمیر معذر ما بپذیر، اے بسا آرزو کے خاک شدہ. اللہ اکبر، لا الہ الا